بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندنا المتصل الإمام الترمذي رحمه الله أول الكتاب قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء قال قلت من هم فداك أبي وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطأوه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ قبل اس کے کہ آپ اس سلسلے میں حضرات ائمہ کے مستدلات کو باب زکوٰۃ میں بیان کریں، سب سے پہلے جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور جس باب کو لا رہے ہیں وہ باب ہے باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منع الزکاة من التشدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ نہ دینے پر جو سخت وعیدیں نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے. بشیروں و نذیرا، ہر نبی دنیا کے اندر میں بشارت یعنی بشیر بنا کر بشیرا للمؤمنین و نذیرا للکافرین والمشرکین والعاصین، مومنوں کو بشارت دینے والے، کس کی بشارت دینے والے؟ جنت کی بشارت دینے والے، اور کافروں اور مشرکوں اور گنہگاروں کو جہنم سے ڈرانے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں پر بشارتیں بھی سنائی، اور جہاں پر ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اعمال کے کرنے کا مکلف کیا گیا ان میں کوتاہی کرنے کی صورت میں وعیدیں سنائی. من جملہ ان وعیدوں کے زکوٰۃ کے باب میں جو لوگ زکوٰۃ کے سلسلے میں تساہل سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری وعیدیں ذکر کی ہے، من جملہ ان وعیدوں کے چند وعیدوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں یہاں پر جگہ دے رہے ہیں. امام ترمذی اپنی اس کتاب میں اپنی سند کے ساتھ حناد بن السری سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. حناد بن السری ان کا نام ہے حناد بن السری التمیمی الکوفی. حناد بن السری التمیمی الکوفی یہ امام ترمذی کے شیوخ میں سے ہے. امام ترمذی کے مشہور مشائخ میں سے حناد بن السری ہے. دوسرے ہے ابو معاویہ محمد ابن خازم الضریر الکوفی. ابو معاویہ محمد بن خازم خاصے الضریر الکوفی ثقہ راوی ہے. امام اعمش کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، بلکہ حضرات محدثین فرماتے ہیں احفظ الناس لحدیث اعمش، امام اعمش کی احادیث کے سب سے بڑے حافظ تھے، کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. نمبر
تیسرے راوی الاعمش، ان کا نام ہے سلیمان ابن مہران، ان کا نام ہے سلیمان ابن مہران الکاہلی ابو محمد الکوفی، سلیمان ابن مہران الکاہلی ابو محمد الکوفی، یہ بھی ثقہ راوی ہے، ان کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے، علم قراءت کے مشہور قراء میں سے محدث بھی ہے اور مقری بھی ہے۔ البتہ ایک کمی ان کے اندر پائی جاتی تھی، یدلسو، کبھی کبھی تدلیس سے کام لیتے تھے، کسی شیخ کی روایت کو بیان کرتے تھے تو بیچ میں کے ایک شیخ کو وہ حذف کر دیتے تھے، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ امام اعمش کا شمار مدار الاسانید روات میں ہوتا ہے، امام اعمش کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ مدار الاسانید۔ کیا مطلب؟ حضرات محدثین کے باب میں کچھ محدثین ایسے ہیں جن کو مدار الاسانید کہا جاتا ہے، یعنی گھوم پھر کر سند اخیر میں کہیں نہ کہیں سے وہیں پر آ کر ملتی ہے۔ تو ایسے مشہور 6 یا 8 راوی ہیں جن کے نام کبھی آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے تاکہ وہ مدار الاسانید آپ کو یاد رہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر روایت میں ان میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہی، تو ایسے محدثین کو مدار الاسانید کہا جاتا ہے۔ امام اعمش کا شمار یہ مدار الاسانید روات میں سے۔ المعرور ابن سوید الاسدی، معرور ابن سوید الاسدی ابو امیہ الکوفی، کوفہ سے فراری نہیں، دیکھو شروع سے لے کر اخیر تک سارے راوی کوفی ہے، شروع سے لے کر اخیر تک سارے راوی کیا ہے؟ کوفی ہے۔ اللہ نے نظام بنایا کہ کتنا بھی بک لے اور کتنا بھی کچھ کر لے، کوفہ کے بغیر تیری گاڑی آگے بڑھ سکتی نہیں ہے۔ حنفی نہیں بھی ہے تو بھی، قراء بھی کوفی، محدثین بھی کوفی اور فقہاء بھی کوفی، ہر فن جتنے بھی اسلامی فنون ہیں ان سب میں ادبا اور نحویین بھی کوفی ملیں گے آپ کو، ہر جگہ پر کوفہ کأنہ جسر، یہ کیا ہے؟ پل ہے، اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے خواہ مخواہ بیر رکھ کے کوئی فائدہ ہے نہیں، سیدھا سیدھا تسلیم کرنے کا کہ الکوفۃ کوفۃ۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو ذر سیدنا و سید هذه الامہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان کے نام کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ ان کا نام جندب بن جنادہ، اسمہ جندب بن جنادہ، آپ کی وفات حسرت آیات سن ہجری 32 میں ہوئی۔ ابو ذر الغفاری، قبیل غفار سے آپ کا تعلق تھا، اوائل مسلمین میں سے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک روایت کے مطابق جو 83 لوگ اور ایک روایت کے مطابق جو 100 لوگ پہلے اسلام لائے، ان لوگوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی عجیب سیرت ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر صاحب مالیگاوی نور اللہ مرقدہ، وہ ان کو ہم لوگ کہتے تھے عاشق صحابہ۔ کیا کہتے ہیں ان کا؟ ہم عاشق صحابہ کے بے پناہ عاشق۔ وہ سبق پڑھاتے پڑھاتے ایسے صحابی آ جاوے، کوئی دلچسپ صحابی، اور سال کا آخری مہینہ چل رہا ہو، جمادی الاخر رجب چل رہا تھا، تو میں عبارت پڑھتا تھا تو یوں کیا ہوگی، ارے بھائی رک جاؤ، زمانہ تو ایکسپریس کا ہے مگر صحابی بڑے پیارے آئے۔ کیا فرماتے تھے؟ زمانہ تو ایکسپریس کا ہے مگر صحابی بڑے پیارے۔ چلو تھوڑی دیر سن لو ان کے بارے میں، پھر گھنٹہ ختم۔ ان کے اوپر کلام جو شروع کر دے وہ صحابی، تو چاہے 15 منٹ باقی ہو، چاہے آدھا گھنٹہ باقی ہو، چاہے پون گھنٹہ باقی ہو، ابھی شروع بھی ہوا ہو، تو پھر وہ ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب اسی پر گھنٹہ کیا ہو جائے گا۔ ایسی آپ کو عجیب والہانہ عشق حضرات صحابہ سے ہونا بھی چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی عجیب زندگی،
زمانے جاہلیت میں یہ قطاع الطریق میں سے تھے، ڈاکو تھے۔ قبیلہ غفار جو تھا اس کا جائے وقوع یہ راستے پر تھا، تو تجارتی قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھاٹ میں بیٹھتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو لوٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب علم ہوا تو پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، کہا ذرا دیکھ کر آؤ یہ مکہ میں کون آیا ہے، کوئی نیا مذہب لے کر آیا ہے، بولے ذرا دیکھو تو۔ ان کے بھائی آئے اور کہا کہ لوگ تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر ان کی بات مجھے صحیح لگ رہی ہے۔ ان کے بھائی نے کیا کہا؟ لوگ مخالفت کر رہے ہیں مگر ان کی جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ تو صحیح لگ رہی ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ پھر وہ آئے اور پوچھا لوگوں سے، کہا کہ ملنا نہیں، بہت بڑا جادوگر ہے وہ علیاذ باللہ۔ ان کو ملتے ہیں تو پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہیں، وہ آدمی ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی ڈر گئے بیچارے ابو ذر غفاری، تو دور دور رہنے لگے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا خلیق ہے، حرم میں آتا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو کچھ کہتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا وہی صاحب ہے جو نیا دین لے کر آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا دین لے کر آئے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کر کے آتے سیدھے حرم میں، اور حرم میں آ کے اعلان کرتے ہیں اب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بولے جس کو جو کرنے کا وہ کرے۔ اب مکہ کے کچھ سر پھرے تھے، انہوں نے گھیر کر ان کو مارنا شروع کر دیا، بے ہوش کے قریب پہنچ گئے۔ کچھ سردار آئے، دیکھا کون ہے؟ کہا ابو ذر ہے۔ کہا کہ اس کو مار رہے ہو، لال ہو جائے گی۔ بولے کیوں؟ بولے قبیلہ غفار کا ہے یہ، راستے میں پڑتے وہ۔ حضرت ابو ذر نے سن لیا، ابو ذر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایک بھی قافلہ گزرے گا نہیں، اتنا یاد رکھیو، میرے کو کچھ ہوا تو ایک بھی قافلہ وہاں سے ادھر بھی آئے گا نہیں اور ادھر بھی جائے گا نہیں، تمہارے سب کے کھانے پینے کے بھاپے پڑ جائیں گے، میں دیکھتا ہوں نا تم کیسے آتے ادھر۔ تو لوگ ڈر گئے، ایک تو تھے بھی وہ سردار بھی تھے، قطاع الطریق بھی میں سے تھے، تو مشہور تھے وہ، تو لوگ ڈر گئے کہ بھائی چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ اپنے وہاں پر قبیلے کے پاس آئے، اور قبیلے کے پاس آنے کے بعد پہلے تو قافلے روک ہی دیے ان کے، کہا ایک بھی ادھر سے گزرنا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بڑی مشکل سے ایک زمانے کے بعد کہہ کے ان کو آنے جانے کی اجازت دی۔ تو اللہ نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو شخص قطاع الطریق تھا اس شخص کو کیا لقب دیا معلوم؟ ہمارے مورخین نے زاہد ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا زاہد۔ کہاں آدمی قطاع الطریق اور کہاں زاہد ہذہ الامہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کہا جاتا ہے زاہد ہذہ، اس امت کا اتنا بڑا زاہد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے اسلام کا انقلابی اثر کہ جب یہ کسی دل میں جگہ پکڑتا ہے اور کسی جسم پر جب اس کی سلطنت قائم ہوتی ہے تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے اوپر ایسا زہد غالب ہوا کہ ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ جو دنیا کو لوٹتا تھا وہ دنیا سے تنفر کرنے لگا۔ جس کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ تھی، اس کے نزدیک دنیا زیرو ہو گئی۔ جس کے نزدیک دنیا ہیرو تھی، اب کیا ہو گئی؟ زیرو ہو گئی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زاہدانہ زندگی گزاری
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غصے میں اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو کہا یا ابا ذر، سن لیا حضور کی آواز، کہا لبیک یا رسول، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے غلام کو مارتے ہو؟ کہا کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رونے لگے، اس سے غلام سے معافی مانگنے لگے، اور پھر حضور سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کو بھی کوئی حق ہوتے ہیں؟ کہا کہاں حق ہوتے ہیں؟ کہا کیا حق ہے؟ کہا البسہما ذا تلبس واطعمہما ما تطعم، جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو خود پیو وہ اس کو پلاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے حضرت ابو ذر جب بھی کوئی کپڑا خریدتے تھے تو ایک اپنے لیے خریدتے تھے، ایک اس کے لیے خریدتے تھے۔ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آدھا خود کھاتے تھے اور آدھا اس کو دیتے تھے۔ تو جب یہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے تو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ ابو ذر کون ہے اور غلام کون ہے، لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے تھے کہ من منہم ابو ذر، کہ ان میں سے ابو ذر کون ہے۔ کوئی سمجھتا تھا یہ ہے اور کوئی سمجھتا تھا ایسی زاہدانہ زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زہد تقوی کو دیکھ کر ان سے کہہ دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گورنمنٹ آف اسکائی حضور کے ساتھ تھی نا، آسمانی سرکار آپ کے ساتھ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ حضور نے کہا کہ ابو ذر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کے بیچ نہیں رہ سکو گے، تمہارا زہد، لوگوں کے پاس مال دولت آ جائے گی اور تم مال اور دولت سے فرار اختیار کرنے والے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس مال کی خوب فراوانی ہو گئی، خوب دولت ہو گئی۔ کسی منچرے نے آ کر حضرت ابو ذر سے مسئلہ پوچھ لیا، کہا نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا جتنا ایک وقت کھا سکتے ہو اتنا رہنے دینے کا، باقی سب زکوٰۃ میں نکال دینے۔ آپ کے پاس مال ہے 11 بجے، تو اس مال میں سے 12 بجے 1 بجے دوپہر میں جتنا کھانے کا اتنا نکالنے کا، باقی سب زکوٰۃ نکال دینے۔ شام کا بھی رکھنے کا نہیں، شام کا بھی رکھنے کا۔ لوگوں میں بے چینی تاری ہو گئی، ابو ذر تو نیا مسئلہ لے کر آئے، کہا رکھنے کا ہی نہیں کچھ، اسی لیے تو ان کو زاہد و ہادی الامہ کہا گیا۔ تو عثمان کے پاس شکایت پہنچے تو عثمان نے بلایا ان کو، کہا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہو لوگوں کو؟ کہا ہاں یہی مسئلہ ہے، اور کیا دنیا میں کیوں آئے لوگ؟ کھانے پینے آئے کیا؟ ایک وقت کا کھانا رکھنا، باقی سب اللہ کے راستے میں دینا، کچھ غلط کہا میں نے؟ حضرت عثمان بن عفان بھی سمجھ گئے کہ بھئی ان کے اوپر زہد کیا ہو گیا ہے، غالب آ گیا۔ آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ ایسے مسائل بیان کرو گے تو بے چینی ہوگی معاشرے میں، لہذا آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ تو پھر مدینہ سے دور کسی جگہ پر جا کر آپ نے ایک جنگل میں قیام کیا حضرت ام ذر کے ساتھ۔ وہ بھی بڑی زاہدہ تھی، بالکل ان کے جیسی تھی، فاضلہ بھی تھی، راویہ بھی ہے، بہت ساری حدیثیں بھی روایت کرتی ہیں۔ کچھ دن رہے وہاں پر، اس کے بعد انتقال ہو گیا ان کا۔ تو عجیب اتفاق ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اور آپ جب انتقال ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا، ایک اجنبی جماعت آ کر آپ کی نماز پڑھائے گی، اور نماز کے بعد وہ پوچھے گی کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کوئی تھا نہیں۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، اور پھر وہ قافلے کا انتظار کرنے لگی کہ حضور نے کہا تھا ان کو کہ قافلہ ادھر سے گزرے گا جو ان کی نماز جنازہ پڑھائے۔ جو کچھ دیر ہوئی تو دیکھا کہ قافلہ نمودار ہوا۔ وہ قافلے میں کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ وہ قافلے میں کون تھے؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن، وہ عراق سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف۔ تو انہوں نے آواز، یہ تو پہچانتے نہیں تھے، بہرحال انہوں نے آواز دی، وہ آئے، کہا کہ بھئی ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دو۔ تو دفن کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور کہا کہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ابو ذر ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا حضور نے ان کے بارے میں ایسا ہی کہا تھا
حضور نے ان کے بارے میں ایسے ہی کہا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت کا سیدنا عبداللہ بن مسعود پر ایسا غم سوار ہوا کہ مدینہ آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. مدینہ آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اور مدینہ میں دفن ہو گئے. 15 سے 17 سال تک کہاں رہے؟ وہ عراق میں رہے، مگر ان کی موت کہاں پر مقدر تھی؟ مدینہ میں. تو مدینہ آئے اور پھر مدینہ میں ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. تو حضرت یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری. یہ تو شارٹ میں کیا کیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا. بہرحال ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. سیرت کی کتابیں کچھ اپنے یہاں پر لا کر رکھنی چاہیے. اور ایسا کچھ میں نے کہا تو کبھی میں دیر سے آیا تو ایک طالب علم کھڑا ہو کر ابو ذر غفاری کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ دے، تاکہ آپ وقت بھی ضائع نہ کریں اور آپ کے علم میں بھی بہت ساری چیزیں کیا ہو جائے، آ جائے. اور خاص طور پر جس زمانے میں ایمان کو سلب ہونے کے فتنے ہمارے چاروں طرف دندرا رہے ہو، ایسے زمانے میں حضرات صحابہ کی سیرت کا مطالعہ یہ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے انتہائی مفید ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. قرآن کریم کہتا ہے آمینوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسا جیسا صحابہ ایمان لائے. ان کا ایمان معیار نجات ہے. ان کا ایمان کیا ہے؟ معیار نجات. جس کا ایمان ان کے جیسا ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس کا ایمان ان کے جیسا نہیں بن سکا اس کے لیے نجات کے سلسلے میں تأمل ہے. اللہ ہم سب کو حضرات صحابہ جیسی ایمانی فراست اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اس حدیث میں چند لطائف اسناد ہے. نمبر 1، یہ حدیث خماسیات مصنف میں سے، یعنی مصنف کی ان روایتوں میں سے ہے جس میں 5 واسطے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. امام بخاری کے یہاں پر ثلاثیات ہوتی ہے، امام ابن ماجہ کے یہاں پر بھی بعض ثلاثیات ہے، اور امام ترمذی کے یہاں پر شارٹ جو سند والی روایتیں ہیں وہ خماسیات میں سے ہیں. تو یہ مصنف کی خماسیات میں سے ہے، اور اس روایت کے تمام رجال صحیح ہے، یعنی ایسے رجال ہیں کہ ان میں سے ہر ایک سے امام بخاری نے روایت نقل کی ہے. نمبر 3، یہ مسلسل بالکوفیین ہے، تمام کے تمام راوی کوفی ہے سوائے حضرت ابو ذر کے کہ وہ مدنی ہے. نمبر 4، اس روایت میں لطیف سند یہ ہے کہ روایت التابعی عن تابعی مخضرم، تابعی سے روایت کرتے ہیں جن میں سے ایک مخضرم ہے. حضرت معرور جو ہے، معرور ابن سوید، یہ تابعی ہے، اور امام اعمش یہ بھی تابعی ہے، بلکہ امام اعمش کا شمار مخضرمین میں ہوتا ہے. مخضرم اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسعود پایا ہو مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی ہو، تو اسے مخضرم کہا جاتا ہے. میم خا زاد را میم، مخضرم. امام اعمش کا شمار مخضرمین میں ہوتا ہے. تقریباً 120 سال کی عمر ہوئی تھی ان کی، اور 120 سال کی عمر میں بھی ان کے داڑھی اور ان کے سر پر ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. امام اعمش کے سلسلے میں لکھا ہے، اسحاق ابن منصور حضرت یحییٰ ابن معین کے حوالے سے وہ روایت کرتے ہیں کہ رأیتہ وہو ابن 20 و100 سنة اسود الرأس واللحیہ، کہ آپ کا سر اور آپ کی داڑھی پورے کالے تھے، ایک بال بھی 120 سال کی عمر میں بھی سفید ہوئے نہیں. ان کا شمار کوفہ کے طبقے اولا کے محدثین میں ہوتا ہے. اس روایت میں جو صحابی ہے وہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہے سیدنا
حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ان کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء وعلى ذي لهجة اصدق منك يا ابا ذر، کہ روئے زمین پر تمہارے جیسا سچا انسان پیدا نہیں ہوا۔ ایسے زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں، نہ خشکی میں، نہ تری میں، نہ جنگل میں، نہ شہر میں، کہیں پر بھی تمہارے جیسا اصدق یعنی سچا انسان روم زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جیتو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں الفاظ میں تبدیلی ہے، فرماتے ہیں انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ میں صرف فرق ہے، وہو جالس فی ظل الکعبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں، کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قال، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں فرآنی مقبلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آتے ہوئے دیکھا کہ میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ فقال، جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا ہم الاخسرون، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ انتہائی خسارے میں ہیں، وہ لوگ انتہائی خسارے میں ہیں قیامت کے دن۔ تو قال فقلت ما لی لعل اللہ انزل فی شیء، میں اپنے جی میں کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی کہ حضور مجھے دیکھ کر ہم الاخسرون ورب الکعبہ یوم القیامہ کہہ رہے ہیں، لعلہ انزل فی شیء، ایسا لگتا ہے کہ میرے سلسلے میں کوئی حکم آپ پر یا کوئی آیت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اخسرون میں تو نہیں ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں قال، بہرحال اپنے دل کی بات انہوں نے بیان کی، پھر اس بات قال قلت، پھر میں نے کہا، قال کی ضمیر کا مرجع حضرت ابو ذر، قلت میں نے کہا من ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخسرون کون ہے؟ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الاکثرون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہے جو اکثرون ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تعریف المبہم بالمبہم، اکثرون کہا اور پھر انہوں نے جب پوچھا تو اکثرون کہا۔ مسلم شریف میں اس کے الفاظ اس طرح سے ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ ہیں جو کثرت سے مال والے، یعنی جن کے پاس دنیا میں بہت زیادہ مال ہو وہ خسارے میں ہیں۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہم اگر وہ جو اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے تقسیم کریں، ہم اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آگے بیان کر رہے ہیں نا، فحثا، ایسا اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے جیسے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہیں اس طریقے سے کیا، بین یدیہ عن یمینہ وعن شمالہ، کہا اپنے مال کو اس طریقے سے لٹائے تو پھر وہ خسارے میں نہیں۔ ثم قال والذی نفسی بیدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لا يموت رجل فيدع ابلا او بقرا لا يؤدي زکاتها، کہ آدمی کوئی بھی شخص اس دنیا سے رخصت ہو، مر جائے اور وہ اپنے پیچھے ایسے اونٹ اور ایسی گائے کو چھوڑے جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، الا جاءته يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه، مگر قیامت کے دن وہ بہت بڑی شکل میں اور بہت موٹا تازہ ہو کر آئے گا، تطؤه باخفافها، اور وہ اسے اپنے پاؤں سے رونڈے گا، وہ اسے اپنے پاؤں سے کیا کرے گا؟ رون دے گا۔ وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، اور وہ اسے اپنی سینگوں سے مارے گا، پاؤں سے رون دے گا اور اپنی سینگ سے کیا کرے گا؟ اس کو مارے گا، کچلے گا۔ وَتَطَؤُهُ بِأَضْلَافِهَا، تو کیا فرما رہے ہیں؟
کلما نفدت، جب بھی وہ فارغ ہوگا، اخراہا عادت علیہ اولاہا، پہلی حالت میں لوٹ جائے گا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کیا کی ہے بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اموال ظاہریہ، ہمارے زمانے میں تو دیتے ہی نہیں لوگ، یہ جانوروں والے کہاں زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں، معلوم کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، زمین میں تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت دیتے بھی ہے، لیکن تو فرماتے ہیں کہ جب وہ مرا اور اس نے ایسے جانوروں کو اپنے پیچھے چھوڑا جن جانوروں کی اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو وہ جانور قیامت کے دن آئیں گے، جتنے بھی جانور ہوں گے وہ موٹے تازے ہوں گے اور لمبے چوڑے ہوں گے، وہ سینگوں سے اس کو ماریں گے اور اس کو اپنے پاؤں سے اس کو کیا کریں گے، رونڈتے رہیں گے، قبر سے نکل کر حساب ہونے تک کا یہ عذاب ہوگا۔ یعنی صرف یہ تو ابھی مقدمہ ہے، وہ جو عذاب ہونے والا وہ تو بعد میں ہوگا، یہ تو صرف زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر برزخ سے نکلنے کے بعد حساب کے شروع ہونے سے پہلے تک کا عذاب ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا نا کہ جب تک کہ حساب نہیں ہو جائے گا وہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حتی یقضی بین الناس۔ جب حساب ہوگا تو پھر کیا عذاب ہوگا اس کو بھی آگے بیان کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں آدمی کو تساہل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فریضۃ من الفرائض، الفریضۃ الثانیۃ من فرائض الاسلام، اسلام کے ارکان اور فرائض میں سے دوسرا ہے، لہذا اس میں کوتاہی یہ اللہ کے یہاں پر ناقابل برداشت ہے۔ تو فرماتے ہیں اس پر سخت وعیدیں، تو جیسا کہ آپ نے اپنے باب کے اندر میں پہلے بیان کر دیا کہ حضور نے اس سلسلے میں سخت وعیدیں بیان کی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، لہذا اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو جتنا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اتنا وہ فائدے میں، اور جتنا مال وہ اپنی دنیا کے لیے رکھے گا یا اپنی دنیا پر خرچ کرے گا اتنا اس کو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اتنا اللہ کے یہاں کیا کرنا پڑے گا، حساب۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ بھائی جتنا اللہ کے راستے میں دے دے وے، جتنا لوگوں میں تقسیم کر دے وے اتنا اچھا ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لٹائے، یمین شمال، کیا مطلب ہر قسم کے ضرورت مندوں کو کیا کرتا رہے، وہ تقسیم کرتا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے لیے مال خطرہ نہیں ہے، ورنہ باقی تو مال خطرہ ہی خطرہ ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیا تو اس آدمی کے لیے تو سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایسے ہی سخت وعید حضرت ابو ذر غفاری نے سنی، اسی لیے کہا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھانے کا، باقی سب نکال کے ایسے کر کے کیا کر دینے کا، لوٹا دینے کا، کچھ اپنے پاس رکھنا نہیں۔